الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ محترم حضرات و خواتین، آج ہم اور آپ تراویح کی نماز سے فارغ ہو کر تذکیری مجلس میں بیٹھے ہیں۔ آپ کے سامنے آج کے درس میں حقوق الزوجین، جیسا کہ بعض احباب کی طرف سے یہ تقاضا تھا اور مطالبہ تھا کہ شوہر اور بیوی کے حقوق، مرد اور عورت کی ایک دوسرے پر ذمہ داریاں کیا ہیں، اس تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ آپ لوگ بیانات سنتے ہوئے اپنی زبان کو ذکر میں بھی مصروف رکھا کریں، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس قسم کے اذکار آپ بار بار پڑھتے رہیے۔ دیکھنے میں چھوٹے اور معمولی اذکار ہیں، لیکن ان کے اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پر طاق راتوں میں اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور طاق راتوں میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مختلف قسم کی عبادتیں کریں، جیسے نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، صدقہ اور خیرات بھی کریں طاق راتوں میں، اس لیے کہ طاق راتوں میں جو اجر و ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو یہ موضوع شوہر اور بیوی کے جو حقوق ہیں، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اچھے اچھے گھروں کی یہ کہانی ہے، کسی کا باہر پڑتا ہے اور کسی کا باہر نہیں پڑتا ہے، کسی کے محلے تک بات رہ جاتی ہے اور کسی کے کورٹوں اور پولیس اسٹیشنوں تک معاملے چلے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے گھر ہیں جو گھریلو اختلافات کا شکار ہیں، بیچارہ شوہر دن بھر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کی زندگیوں کا سکون غارت ہے، گھر میں طرح طرح کے اختلافات، لڑائی جھگڑے، مسائل، پریشانیاں لگے ہوئے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقام کو نہیں سمجھتے ہیں۔ شوہر کو بیوی کی اہمیت معلوم نہیں ہے اور بیوی کو اپنے شوہر کا مقام معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل ہماری زندگیوں میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، اس روئے زمین پر تاریخ انسانی کا سب سے
پہلا جو رشتہ قائم ہوا، پہلا رشتہ اس روئے زمین پر، وہ کون سا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کے ذریعے سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ تو ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجها، اور اس ایک جان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں پسلی سے، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے یعنی آدم اور حوا دونوں سے سارے انسانوں کو پیدا کیا، بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ تو اس روئے زمین پر تاریخ انسانی کا سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا محترم، مقدس اور پاکیزہ ہے۔ اس رشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک مرد اور ایک عورت کی زندگی میں جو محبت، سکون پیدا کرتا ہے اس کی مثال کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، یعنی میاں بیوی، مرد اور عورت دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں، انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام آنے سے پہلے کچھ قومیں اس روئے زمین پر ایسی گزری ہیں کہ وہ عورت کو انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرانس میں ایک بہت بڑی کانفرنس بلائی گئی پوری دنیا سے، اس کانفرنس کا موضوع ہی، ٹاپک یہی تھا کہ عورت انسان ہے کہ انسان نہیں ہے۔ اس پر ڈسکس کرنے کے لیے کانفرنس بلائی گئی تھی فرانس میں۔ پوری کانفرنس میں بحث ہونے کے بعد یہ طے ہوا کہ عورت انسان ہے، عورت انسان ہے لیکن مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ ان کا تصور تھا۔ اور اسلام کے علاوہ دیگر اقوام میں، دیگر تہذیبوں میں، دیگر مذاہب میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر میں اس کو بیان کروں کہ اسلام کے علاوہ دیگر اقوام و مذاہب میں، دیگر تہذیبوں میں عورت کی کیا حیثیت تھی تو وہ ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، جو عزت دیا ہے، وہ مقام، وہ عزت اور عورت کی عزت و آبرو کا تحفظ سب سے زیادہ اگر کسی دین اور مذہب میں ہے تو وہ واحد مذہب اسلام۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہ سکون مرد عورت سے کب حاصل کر سکتا ہے؟ جب اس سے نکاح کر کے شرعی طور پر اس کو اپنی زوجیت میں لائے گا، تب جا کر کے سکون ملے گا۔ شرعی طریقے سے جب ایک مرد ایک عورت سے نکاح کر کے اس کو اپنی زوجیت میں لائے گا، تب جا کر کے اس کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، پہلے اس کو اپنی بیوی بنانا ہے، بیوی بنانے کے لیے اس سے نکاح کرنا ہے شرعی طور پر، جو نکاح کے اصول اور ضوابط ہیں، شروط ہیں۔ جب وہ بیوی بن کر کے آئے گی تب جا کر کے ہماری زندگی میں
سکون ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو تصور ہے اور اس کے ذریعے جو آپس میں محبت اور پیار کا جو یہ سسٹم بنا ہوا ہے، یہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ وقتی طور پر اس سے آدمی سکون حاصل کر سکتا ہے، لیکن دائمی سکون اور حقیقی پیار اور محبت جو مرد اور عورت کے درمیان پایا جاتا ہے وہ نکاح کے ذریعے۔ شرعی طور پر جب مرد عورت سے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو اجنبی لوگ جن کے درمیان کبھی آپس میں کوئی ملاقات نہیں، کوئی رشتہ نہیں، لیکن نکاح کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد وہ ایک دوسرے کے سچے ہمدرد اور خیر خواہ ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے چاہنے والے ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خدمت گزار ہو جاتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، نکاح کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جو آپس میں محبت اور الفت قائم ہوتی ہے، اس کی مثال کسی بھی رشتے میں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت قائم کر دیا۔ دیکھیے اسلام نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ شادی بیاہ یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے سماج کی، باقاعدہ یہ شریعت کا ایک حکم ہے، اور اس حکم کی تعمیل آدمی جلدی کرے۔ آج سماج اور معاشرے میں جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، ناجائز تعلقات، زناکاری، بدکاری کے جو واقعات بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ شادیوں میں تاخیر۔ شادیوں میں تاخیر۔ جب وقت پر شادی نہیں ہوگی نوجوانوں کی، چاہے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اس وقت آپ دیکھیے کہ ہر طرف بے حیائی بھری پڑی ہے۔ نوجوانوں کے جذبات کو ابھارنے والی چیزیں قدم قدم پر موجود ہیں۔ برائیاں بڑھ کر کے ہمارا استقبال کرتی ہے۔ آدمی کتنا بھی اپنے آپ کو نظر کے فتنے سے، بدنگاہی کے فتنے سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہو جا رہا ہے۔ کہیں بھی وہ نہ جائے، صرف موبائل فون اگر وہ آن کرتا ہے نیٹ کے ساتھ تو موبائل فون میں پوری بے حیائی اس کے سامنے بھری پڑی ہے۔ گھر سے باہر نکلیے، بازار میں بے حیائی کا ایک طوفان ہے، ننگا پن ہے، عریانیت ہے۔ نوجوانوں کے جنسی خواہشات کو بھڑکانے والی قدم قدم پر چیزیں موجود ہیں۔ بے حیائی بہت زیادہ ہو گئی۔ اسلام نے اس پر اس کا علاج تلاش کیا۔ آج دیکھیے ایک بات ذہن میں آ گئی، میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں۔ عید کی مناسبت سے ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہے ہیں۔ آج کیا ہے، فیشن کے نام پر کیسے کیسے لوگ کپڑے بنا رہے ہیں۔ فیشن کے نام پر چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، ہم ان کو کیسے کپڑے پہناتے ہیں۔ ایک ڈھیلا ڈھالا مکمل باپردہ لباس بہت کم نظر آتا ہے گھروں میں۔ بچپن ہی سے بچیوں کو ماں باپ فیشن کے نام پر چھوٹے اور تنگ لباس پہنا کر کے ان کو بے پردگی، عریانیت کا عادی بنا دیتے ہیں، اور یہی بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں اسی فیشن اور چھوٹے چھوٹے لباس پہن کر کے آگے بڑھتی ہیں تو ان کو برقعے میں تنگی نظر آتی ہے۔ آج مسلم خواتین بہت ساری ایسی ہیں جو برقعے پر ان کو اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ اس میں عورت کی آزادی نہیں ہے، عورت کے لیے تنگی ہے، جبکہ برقع یہ عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا چھپایا جاتا ہے۔
ہماری خواتین ہمارے نزدیک بہت قیمتی ہیں، بہت محترم ہیں، اس لیے ایک غیرت مند شوہر مرد، ایک غیرت مند نوجوان اپنی بہن بیٹی کو، اپنی بیوی کو کبھی بھی بے پردہ باہر نہیں بھیج سکتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ فیشن کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ ہم مسلمان ہیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کے لیے شرعی لباس کا اہتمام کریں۔ چھوٹے اور تنگ لباس اگر ہم اپنے بچوں کو شروع سے پہنائیں گے تو بچے اسی کے عادی ہو جاتے ہیں، اور بعد میں ان کا ذہن بنانا اور ان کو باپردہ لباس ان کو پسند نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ناجائز تعلقات آج جو معاشرے میں قائم ہیں، اور بڑے فخر سے تو کچھ نوجوان جو بے دین ہوتے ہیں وہ نوجوان بڑے فخر سے میرے اتنے گرل فرینڈ ہے اپنے دوستوں میں باقاعدہ بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے لڑکیاں بھی اپنے بوائے فرینڈ کا بڑے شوق سے ذکر کرتی ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لڑکے اور لڑکی کے درمیان پہلے سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، نکاح ہی ایک مقدس پاکیزہ رشتہ ہے، اور اس کو وقت پر انجام دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جتنے بھی غیر شادی شدہ نوجوان ہیں تم ان کا نکاح وقت پر کر دو۔ تعلیم کے نام پر، ملازمت کے نام پر، پتہ نہیں کس کس نام پر شادیوں میں بلا وجہ تاخیر ہوتی ہے، اور جب ساری تعلیم مکمل ہوتی ہے تو عمر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے لائق رشتے ہی نہیں ملتے، پھر رشتہ ان کے برابر ان کے حساب سے رشتہ ڈھونڈنے میں پھر 5-10 سال نکل جاتے ہیں۔ اس طرح سے نوجوانوں کی آدھی زندگیاں ضائع ہو جا رہی ہیں۔ اس بیچ میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو غلط قدم اٹھا دیتے ہیں، اس لیے کہ قدم قدم پر بے حیائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے وقت پر ان کی شادی کر دو، ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی، ان کی نظریں جھک جائے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ یہ نکاح اس کی نظر کو جھکا دے گا، اس کی نظر آوارہ نہیں رہے گی، وہ راستہ چلتے ہوئے ادھر ادھر اجنبی لڑکیوں اور عورتوں پر اپنی نظر، شہوت کی نظر نہیں ڈال سکتا، اس کی نظر جھک جائے گی۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی، وہ کبھی بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کرے گا۔ یہ نکاح کا فائدہ ہے۔ اور جو لوگ غریبی اور مفلسی کے ڈر سے، اخراجات کے ڈر سے شادی کریں گے تو پھر بیوی کو پالنا، پھر بچے پیدا ہوں گے، پھر ان کو سنبھالنا کہاں سے ہوگا؟ دیکھیے قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 32، اس کا حوالہ اسی لیے دے رہا ہوں کہ آپ پڑھیے اس آیت کا ترجمہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر شادی کے وقت وہ غریب اور محتاج ہیں، کمزور ہیں مالی اعتبار سے، لیکن اگر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے، اپنی نظروں کو جھکانے کے لیے ایک نوجوان اگر وقت پر شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اس کو خوشحال کر دے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا، اس کی معیشت مضبوط ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کرے گا۔ آج آپ دیکھیے شادی شدہ جو لوگ ہیں، شادی سے پہلے ہماری آمدنی کتنی تھی، ہم کتنا کماتے تھے، شادی کے بعد ہماری آمدنی بڑھی نہیں بڑھی؟ شادی کے بعد، شادی سے پہلے ہماری آمدنی پر غور کریں، شادی کے بعد ہماری آمدنی، ہماری کمائی کتنی ہے،
پھر بچے ہوئے، ایک بچے کی پیدائش کے بعد ہماری آمدنی کتنی تھی، پھر اور 2-3 بچے ہوئے. جیسے جیسے ہمارے اخراجات بڑھتے جاتے ہیں اللہ تعالی ہمارے مال میں، ہماری رزق میں ویسے ہی برکت دیتا ہے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہماری زندگیوں میں خیر و برکت لاتا ہے، آسانیاں پیدا کر. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل. اس لیے کہ ایک عورت ہمارے نکاح میں ہمارے گھر آتی ہے تو وہ اپنی روزی ہمارے گھر لے کر کے آتی ہے. ایک تابعی ابراہیم نخعی کہتے ہیں، بڑی پیاری بات نوجوانوں کو احساس دلانے کے لیے، تابعی ہیں ابراہیم نخعی کہتے ہیں، تزوج فإن الذي كان يرزقها في بيتها هو يرزقها ويرزقك في بيتك. شادی کر لو وقت پر، اس لیے کہ وہ اللہ جو اس عورت کو، اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر میں روزی دے رہا تھا، وہی اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو بھی اور تم کو بھی تمہارے گھر میں روزی دے گا. وہ آنے والی لڑکی اپنی روزی لے کر کے آئے گی. ہم کو بس شریعت پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ شادی کے ہوتے ہی کوئی ایک رزق کا راستہ ہمارے لیے اس عورت کے ذریعے بنا دے گا. پھر بچے پیدا ہوں گے، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ ایک راستہ پیدا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور سنن نسائی کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے. اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے. 3 لوگ، المکاتب الذی یرید الادا والمجاہد فی سبیل اللہ والناکح الذی یرید العفاف. 3 لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وہ نوجوان جو عفت و پاک دامنی کے لیے، اپنی نظروں کی حفاظت کے لیے، اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے جو شادی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مدد کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا. ضرور اللہ اس کی مدد کرتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے یہ خیال، یہ سوچ کہ پورا سیٹل ہو جائیں گے، اچھی جاب مل جائے گی اور یہ کما لیں گے، یہ بنا لیں گے، اس کے بعد شادی کریں گے، یہ غلط سوچ ہے. اور اس سوچ اور اس خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں کتنی جوانیاں تباہ و برباد ہو گئیں، کتنے نوجوان برباد ہو گئے، کتنی لڑکیوں کی عزت و عصمت کا سودا ہو گیا، کتنی بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے میں ان کی زندگیاں گزر. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. اس لیے شادیوں کو آسان بنائیں اور سنت کے مطابق آسانی سے نکاح کو عام کریں. زنا خود سے مشکل ہو جائے گا. آج شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، رسم و رواج، اس کے پیچھے فضول خرچی اور جہیز کے بڑے بڑے مطالبے، جس کی وجہ سے شادی مشکل ہو گئی اور زنا آسان ہو گیا، ناجائز تعلقات بہت عام ہو گئے. کتنے ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن پر ہمیں بہت بھروسہ ہے، ماں باپ کو، ہماری بیٹی بڑی اچھی ہے. ہر ماں باپ کو اپنی بچی پر بہت اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن کتنی بہن بیٹیاں ایسی ہیں جن کے اندرونی طور پر غلط تعلقات ہیں. اس لیے ہمیں ان کے خواہشات کا، ان کے جذبات و احساسات کا لحاظ رکھنا چاہیے. وقت پر نکاح یہ ساری برائیوں کا علاج ہے، حل ہے، اور نکاح کو آسان بنایا جائے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کتنا آسان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن کو مہر بنا دیا. مہر میں دینے کے لیے مرد کے پاس کچھ نہیں ہے تو کہا کہ تم اپنے ہونے والی بیوی کو قرآن سکھا دو. ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر توجہ نہیں دی. صحابہ کرام کی مجلس میں سے ایک شخص اٹھا, اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے, اس عورت سے نکاح نہیں کرنا ہے, تو آپ اس سے میرا نکاح کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے, دیکھیے صحابہ کرام کی غربت کیا ہے, وہ ایک ازار پہنے ہوئے تھے, چادر, اسی کو لنگی کے طور پر باندھ کر پہن لیتے تھے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی یہ ازار بیوی کو مہر میں دے دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیوی کو اپنی ازار دے دے گا تو کیا پہنے گا؟ جا گھر میں جا, التمس ولو خاتم من حدید, تلاش کرو گھر میں اگرچہ لوہے کی, سونے چاندی کی نہیں آپ نے کہا, اس لیے کہ غربت کا دور تھا, لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ملے تو وہی لے کر کے آؤ اور اس کو مہر میں بنا دو. بیچارے قربان جائیے صحابہ کرام کی زندگیوں پر, کیسی غربت, زہد و قناعت کی زندگی انہوں نے گزاری. وہ صحابی گھر واپس جا گئے, پورے گھر میں تلاش کیا, ان کو مہر میں دینے کے لیے لوہے کی ایک معمولی انگوٹھی بھی نہیں ملی. واپس آ گئے, کہا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حل معک شیء من القرآن, کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا کہ ہاں, بہت ساری سورتیں گنا دیے, فلاں فلاں سورت یاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد زوجتکها بما معک من القرآن اذهب فعلمها, میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے تعلیم قرآن کے بدلے کر دیا, جاؤ اپنی اس بیوی کو قرآن سکھا دو, یہی تعلیم قرآن تمہاری مہر ہے. آسانی سے نکاح ہو گیا. تو نکاح کو آسان بنائے اور نکاح کو وقت پر کرے, اس سے سماج اور معاشرے سے ناجائز تعلقات, زناکاری, بدکاری, بے حیائی, یہ سب ختم ہو جائیں گے اور ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ قائم ہوگا. اور یاد رکھیں, گھریلو جو اختلافات ہوتے ہیں میاں بیوی کی زندگی میں, اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی کے وقت, رشتہ کرتے وقت ہر آدمی کے ڈیمانڈ الگ الگ رہتے ہیں, ہر ایک کی خواہش الگ الگ رہتی ہے, اور دینداری کو, اخلاق کو سب سے آخری درجے پر رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے دینداری کو, اخلاق کو معیار نہ بنانے کی وجہ سے آج ہمارے رشتوں میں, ہمارے گھروں میں طرح طرح کے اختلافات ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی. آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. ایک عورت سے 4 چیزوں کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے, اس کا مال و دولت, اس کا حسن و جمال, اس کا حسب و نسب خاندان, اور اس کی دینداری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سماج کے لوگ یہ 4 چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک. اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو, اگر تم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو, اپنی زندگی میں کو پرسکون بنانا چاہتے ہو, تو دیندار کسی اچھے اخلاق والی لڑکی سے شادی کر لو, تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی. یہ ہے اصل معیار. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل نہیں کرتے ہیں اور کوئی مال و دولت کو دیکھ کر کے, حسب و نسب کو دیکھ کر کے, حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر کے شادیاں کر لیتے ہیں, اور دیندار اور اخلاق کو, دین اور اخلاق کو نظر انداز کر دیتے ہیں, تو ہمارے گھروں میں طرح طرح کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ, دیکھیے الفاظ, تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. لڑکی والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جو دیندار ہے, با اخلاق ہے,
کسی دیندار با اخلاق نوجوان کے شادی کا پیغام اور رشتہ تمہاری بچی کے لیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فزوجوہ، اس نوجوان کی دینداری اور اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے اس سے شادی کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے دینداری اور اخلاق کو نظر انداز کر دیا، ٹھکرا دیا، تو کیا ہوگا؟ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، دین اور اخلاق کو دیکھ کر رشتے نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ اور فساد رونما ہوگا۔ تمہارے گھروں میں فتنے اور فساد، اختلافات، لڑائی جھگڑے، بڑی دھوم دھام سے، بڑے ارمانوں سے شادیاں ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آئے، بڑی دھوم دھام سے شادیاں ہوتی ہیں، مہینہ دو مہینہ نہیں گزرتا ہے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ پیار و محبت کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ یہ سکون قلب کا رشتہ ہے، لیکن آج میاں بیوی کی زندگیاں کتنے ایسے گھرانے ہیں نفرت کی آگ میں جل رہی ہے، اختلافات ہیں، سالہ سال مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، کورٹوں تک مسئلے چلے جاتے ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں۔ آج بلکہ حقیقت یہ ہے سروے کا، مسلم کمیونٹی کے سب سے زیادہ مسائل، مسلم کمیونٹی کے سب سے زیادہ مسائل پولیس اسٹیشنوں میں اور کورٹوں میں دو چیزوں کے آتے ہیں، ایک تو میاں بیوی کی لڑائی اور دوسرے پراپرٹی کا مسئلہ۔ ماشاء اللہ، بھائی بھائی کا مار لیا ہے، انہیں اس کا مار لیا، انہیں اس کا ڈال لیا، یہ دو مسئلے کورٹوں میں، اسٹیشنوں میں سب سے زیادہ مسئلے مسلمانوں کے، یہ دو مسئلے، میاں بیوی کی لڑائی اور پراپرٹی کے مسئلے، جبکہ ان دونوں کے بارے میں شریعت کا، اسلام کا صاف حکم ہے، صاف تعلیمات ہیں، بالکل واضح تعلیمات ہیں۔ اگر واقعی ہم مسلمان ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے دعوے کرتے ہیں، تو آخر ہمارے مسئلے ہم قرآن حدیث سے کیوں نہیں حل کرتے؟ میں نے کہا کہ صرف قرآن حدیث صرف مسجدوں میں مت تلاش کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کی محبت صرف مسجدوں میں، نمازوں میں مت تلاش کرو، نبی کی سیرت، نبی کی محبت، نبی کا اسوہ اپنی گھریلو زندگی میں بھی ڈھونڈو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پراپرٹی کے تعلق سے کیا قانون پیش کیا ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس ہدی للمتقین۔ اس کتاب ہدایت میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں؟ ہم اپنا مسئلہ قرآن میں آ کر کے تلاش کر لیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کر لیں۔ لیکن آج مسلمانوں کے مسائل، چاہے وہ میاں بیوی کے مسئلے ہو، چاہے پراپرٹی کا مسئلہ ہو، آج مسلمان جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل نہیں کیے تو ہمارے مسائل کو غیر مسلم حل کر رہے ہیں۔ غیر مسلموں کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کے، ہاتھ جوڑ کر کے جا کر کے اپنے مسئلے حل کراتے ہیں۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات کچھ نہیں۔ ہمارے پاس ایک نظام ہے، دستور ہے، قانون ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں، نبی کی سیرت کی روشنی میں ہم نے جب قرآن و حدیث سے اپنے مسائل کو حل نہیں کیا تو غیروں کے پاس جا کر کے ہمیں جھکنا پڑ رہا ہے، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس سے بڑی رسوائی اور شرمندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہر چیز میں ہم کتاب و سنت کو ڈھونڈیں، ہر چیز میں ہم نبی کا اسوہ تلاش کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکوں کو اور لڑکی کو، دونوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ رشتے کے وقت دینداری اور اخلاق کو ترجیح دیا جائے، دین اور اخلاق کی بنیاد پر رشتے کیے جائیں، ایسے رشتے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر و برکت ہوگی اور ہر قسم کے اختلافات سے ہمارے رشتے محفوظ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من رزقہ اللہ امراۃ صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی. اللہ تعالیٰ نے جس کو نیک بیوی دے دیا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آدھے دین پر عمل کرنا آسان کر دیا، آدھا دین اس کا محفوظ ہو گیا. نیک بیوی اگر کسی کی زوجیت میں آ گئی، کسی کو مل گئی المرأۃ الصالحہ، تو گویا کہ اس نے آدھے دین پر عمل کر لیا. حدیث ہے اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اے لوگو، اس دنیا کے اندر فائدہ اٹھانے کی بہت سارے سامان ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں دنیا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی سب سے قیمتی چیز، دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایک مرد کے لیے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے. اس کا صحیح اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہو، جس کے گھر میں ہر طرح کی سہولتیں ہیں، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، کمائی ہے، اچھی جاب ہے، سب کچھ ہے، لیکن نیک بیوی گھر میں نہ رہنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں سکون نہیں، پریشان رہتا. دن بھر آفس میں محنت کرنا اور رات میں آنے کے بعد بھی اس کو چین اور سکون نہیں ہے. نیک بیوی یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے بہترین دولت ہے یہ. اور یاد رکھو، ایک نیک عورت جب ہماری زندگی میں آتی ہے تو صرف مرد کی زندگی کے لیے سکون نہیں ہے، بلکہ اس کی گود میں پلنے والے بچے، ان کی بھی تربیت ہوتی ہے. اس لیے کہ الام مدرسۃ اذا اعددتها، ماں کی گود یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اگر ماں تربیت یافتہ ہے، ماں اگر نیک ہے، تو اس کی گود میں پلنے والے بچے بھی تربیت یافتہ ہوں گے. اسی لیے کہنے والے نے کہا اصلاح قوم آپ کو منظور ہے، اگر آپ قوم کی اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح قوم آپ کو منظور ہے اگر بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے، بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے. آج مائیں تربیت یافتہ نہیں ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گود میں پلنے والے بچے بھی تربیت یافتہ نہیں ہوتے. تو ضروری ہے کہ ماں نیک ہو، دیندار ہو، تربیت یافتہ ہو، تو وہ جہاں اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہوگی، وہیں اس کی گود میں پلنے والے بچے بھی تربیت یافتہ ہوں. نیک عورتوں کا جو کردار ہے تاریخ میں، تاریخ کے ہر زمانے میں آپ دیکھیے، فرعون کتنا بڑا سرکش ظالم بادشاہ، تاریخ انسانی میں اس سے بڑا ظالم اور سرکش، متکبر، سفاک، خونریز بادشاہ نہیں گزرا. صرف ایک قبطی کے کہنے پر کہ بنو اسرائیل میں ایک پیدا ہونے والا بچہ تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا اور وہ تمہاری جگہ بادشاہ بنے گا. ایک قبطی نے اتنی بات کہہ دی، اس نے کیا کیا؟ اس نے بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا اپنی پولیس کو. فرعون کی پولیس گلی گلی گھومتی تھی، جتنے بھی معصوم چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ان کو قتل کر دیتے تھے، ماؤں کے سامنے ان بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دور میں، اسی وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بڑی فکر لاحق ہو گئی، اب میں اس بچے کی حفاظت کیسے کروں؟ فرعون کی پولیس کو پتہ چل جائے گا تو قتل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں ایک بات ڈالی، اس بچے کو ہمت سے ایک صندوق میں رکھ کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو، رکھنا تمہارا کام، اس کی حفاظت کرنا، پھر بچے کو آگے چل کر کے تمہارے پاس واپس لانا، یہ میری ذمہ داری ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس پر عمل کیا، دریا میں صندوق کو ڈال دیا. دریا میں وہ صندوق بہتے بہتے ساحل سمندر پہنچا.
آل فرعون کے جو اس دربار کے لوگ تھے، درباری وہاں پر آئے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ہماری طرف کوئی صندوق بہتے ہوئے آ رہا ہے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، تو آل فرعون میں سے کسی نے وہ صندوق اٹھا لیا، اٹھا کر کے باہر لا کر کے دیکھے، کھول کر کے، تو اس میں ایک بچہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام تھے۔ فرعون کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کی ماں نے اس بچے کو قتل سے بچانے کے لیے یہ تدبیر، یہ پلاننگ کی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، اب تک لاکھوں بچوں کو قتل کرا دیا، کسی کی بات نہیں سنا۔ یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں انسان کسی کی بات نہیں سنتا، لیکن اپنی بیوی کی بات تو مان ہی لیتا ہے۔ اب تک فرعون نے لاکھوں بچوں کو قتل کرایا، کسی کی بات نہیں مانا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے فرعون آگے بڑھا، قرآن میں اللہ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا اسے قتل مت کرو، اس بچے کو ایک بچے کو چھوڑ دو، اسے مت قتل کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں آگے چل کر کے کچھ فائدہ دے، یا ہم اسی کو اپنا بچہ بنا لیں گے، اسی کو پال لیں گے ہم لوگ۔ دیکھیے فرعون اب تک لاکھوں بچوں کو قتل کرایا، لیکن اس نے کسی کی بات نہیں سنی، یہاں اپنی بیوی کی بات مان کر کے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے رک گیا۔ ایک نیک عورت اگر ٹھان لے، کتنی ایسی نیک عورتیں ہیں جو اپنے شادی کے بعد اپنے شوہر کی زندگیوں کو بدل دی ہیں۔ کتنے ایسے لوگوں کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، شادی کے وقت، شادی سے پہلے وہ بے نمازی تھے، شرابی تھے، کچھ بری عادتیں تھیں، ایسے ویسے تھے، جب ان کے اندر ان کے پاس ایک نیک بیوی آئی، اس نیک بیوی نے اپنے شوہر پر محنت کیا اور اس کو نمازی بنا دیا، اس کو شراب سے توبہ کرا دیا، اس کی زندگی سے غلط عادتیں ختم ہو گئی۔ نیک عورت کا بہت بڑا کردار ہے۔ دنیاوی اعتبار سے عید کا موقع ہے، عورتیں جو ٹھان لیتی ہیں کہ مجھے عید میں یہ ہونا، تو لے کر کے رہتی، اپنے شوہر کو منا کے رکھتی۔ اسی طریقے سے ایک عورت اگر پختہ ارادہ کر لے اپنے شوہر کی اصلاح کرنے کی، اگر وہ بے نمازی ہے اس کو نمازی بنانے کے لیے، اگر اس کے اندر کچھ غلط عادتیں ہیں اس کی عادتوں کو چھڑانے کے لیے عورت اگر ٹھان لے، تو اللہ کی توفیق سے وہ اپنے شوہر کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ کتنے نوجوان ہیں جو اپنی عورتوں کی طرف سے داڑھی نہیں رکھتے ہیں، اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی بیویوں کی طرف سے داڑھی چھوڑ دیے ہیں۔ تو نیک بیویوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرائے پریشان ہو کر کے آئے اور کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ نیک بیوی کا کردار کیا ہے؟ جب شوہر کی زندگی میں مشکل گھڑی آئے، اس کی تجارت میں لاس ہو گیا، وہ آدمی برباد ہو گیا، بیمار پڑ گیا، کچھ نقصان ہو گیا، ایسی مشکل گھڑی میں جو عورت اپنے شوہر کا سپورٹ کرتی ہے، ساتھ دیتی ہے اور باقاعدہ ہمت سے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو تسلی دیتی ہے، ہر طریقے سے اس کی مدد کرتی ہے، ایسی عورت نیک عورت ہے۔ ورنہ جب اس کی زندگی کے آرام کے دور تھے، خوشحالی تھی، اس کے پاس جاب تھا، ملازمت تھی، کاروبار تھا، آرام کی زندگی میں تو سب قریب ہو جاتے ہیں، مشکل اور پریشانی میں ساتھ دینا یہ اصل کردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے پریشان ہو کر کے آئے، کہا کہ میرے اوپر مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، آپ تسلی رکھیے، آپ آرام سے بے فکر رہیے،
اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ کے اچھے اخلاق کا حوالہ دیا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ سماج کے غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے بیت اللہ کے لیے عمرہ کی نیت سے نکل گئے، مدینہ سے مکہ۔ مکہ کے قریب، مکہ پہنچنے سے پہلے حدیبیہ میں جب پہنچے، قریش مکہ کے کافروں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں۔ وہ لوگ آگے بڑھ کر کے حدیبیہ میں آ کر کے روک دیے اور کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں نہیں جانے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم دیکھو جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے اور ہم بس عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن کوئی آپ کی بات سنے نہیں۔ بعد میں صلح ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کئی کنڈیشن رکھے گئے اور بہت سارے کنڈیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشکل کنڈیشن تھے، لیکن آپ مان لیے اللہ کے فیصلے سے راضی ہو کر کے، اور اس میں اللہ نے خیر پیدا کیا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس سال تو نہیں جانا ہے مکہ، واپس یہیں سے چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام بڑے جذبات میں تھے، بہت غصے میں تھے۔ حضرت عمر بار بار بے قرار ہو جاتے تھے اور کبھی بھاگ کر کے ابو بکر کے پاس جاتے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دب کر کے صلح کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، وہ باطل پر نہیں ہے؟ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ یہیں سے واپس چلے جائیں گے اور ہمارے پاس جو قربانی کے جانور ہیں یہیں پر ذبح کر دو اور اپنے سروں کو، بالوں کو حلق کرا دو۔ کوئی بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے ہو اور وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ جذبات میں، غصے میں کہ ہم لوگ مکہ جا کر کے رہیں گے اور باقاعدہ عمرہ کر کے وہیں پر اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کریں گے اور وہیں پر اپنے سروں کو حلق کرائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، بے چین ہے کہ کیا کروں، لوگ میری بات نہیں سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں جاتے، جنگ کے لیے یا کہیں بھی، تو آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے، چیٹی اٹھاتے تھے۔ جس بیوی کا نام قرعے میں نکلتا اس کو اپنے ساتھ میں لے جاتے تھے۔ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے خیمے میں گئے، دیکھا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، تو کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا ایسی سی بات ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم مکہ نہیں جائیں گے، اس سال یہیں سے واپس چلے جائیں گے۔ میں صحابہ کرام سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بکروں کو، قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دو، اپنے سر کو حلق کر کے واپس یہیں سے چلے جاؤ، کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے نیک بیوی کا کردار۔ عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے کہ عقل میں کم ہوتی ہے، اسی لیے 2 عورت کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے شریعت میں، اس لیے کہ عقل میں ان کو کم کہا گیا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے عقل مند مردوں کی عقل کام نہیں آتی ہے، وہاں عورت کی عقل کام آ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں میں۔ آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑے آسانی سے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ کہا کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ ایک کام کیجئے، آپ سیدھے اٹھیے، آپ جائیے خیمے سے باہر اور پہلے آپ اپنے قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیجئے اور اپنے سر کو حلق کرا لیجئے۔ جب صحابہ دیکھیں گے کہ آپ ہی اپنے بکرے کو ذبح کر دیے، اپنے سر کو حلق کرا لیے، تو کہیں گے کہ پھر اب ہم کیسے جائیں گے، اور سارے لوگ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کا یہ مشورہ پسند آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔
اور واقعی صحابہ کرام دیکھتے ہی سارے صحابہ اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیے اور اپنے سروں کو ہلاک کر لیے. اس لیے ایک اچھے مرد کی صفت یہ بھی ہے کہ اہم مسائل میں، زندگی کے اہم مسائل میں عورت کو حقیر اور معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ عورت سے بھی مشورہ لیا جائے. عورت کے مشورے بھی بسا اوقات اچھے ہوتے ہیں، اور میاں بیوی جب آپس میں مشورے سے کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے فیصلے اچھے ہوتے ہیں. بچے کو اسکول ڈالنا ہے، کون سی اسکول میں ڈالنا، کوئی اہم فیصلہ لینا ہے، مرد بذات خود فیصلہ نہ لے، اپنی بیوی کے سامنے وہ مسئلہ رکھے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مشورہ دیا، اس مشورے پر آپ نے عمل کیا، سکسیس ہو گئے. تو ایسا ہوتا ہے. بسا اوقات بعض لوگ کیا ہے، عورت سے مشورہ لینا کیا، میں تو اپنے آپ کو ہی بہت سپر اسٹار سمجھتے ہیں، اور بسا اوقات ہے وہ خود دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، گڑھے میں گر جاتے ہیں. تو عورت اگرچہ ناقص العقل ہے، لیکن کبھی کبھار اس کی بھی عقل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا اچھے عقل والوں پر بھی غالب آ جاتی ہے کبھی عورت. بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں. یہ نیک بیوی کا کردار میں آپ کو بتا رہا تھا. ایک نیک عورت جب ایک مرد کی زندگی میں آتی ہے تو مرد کی زندگی کو بدلتی ہے، مرد کی زندگی میں سکون لاتی ہے، اور اس عورت کے گود میں جو بچہ پرورش پاتا ہے اس بچے کی تربیت ہوتی ہے. عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے میاں بیوی کی زندگی گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہے. دونوں کریکٹ رہیں گے تو باقاعدہ سواری برابر چلتی رہے گی. اگر کوئی ایک خراب ہو جائے تو زندگی کا یہ سفر صحیح طور پر نہیں چل سکتا ہے. عورت اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہے، لیکن شوہر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا. اس زندگی میں سکون نہیں آ سکتا ہے. شوہر اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے، لیکن عورت اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہی ہے. ایسی فیملی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا ہے. دونوں کی ذمہ داری، دونوں کے الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. عورت کی ذمہ داری سب سے بڑی کیا ہے کہ ایک عورت پر، خواتین غور سے اس بات کو سنیں، بہت زیادہ انہیں اپنی عبادت پر، اپنی نماز اور روزوں کا غرور نہیں ہونا چاہیے. بعض خواتین کیا ہے، میں بڑی نمازی، میں اتنی پڑھی لکھی، میں یہ میں وہ، اور اگر ان کا شوہر بیچارہ ایک سیدھا سادہ ہے، جاہل ہے، عام انسان ہے، تو اس کو خاطر میں نہیں رکھتی. شوہر کا بہت بڑا مقام ہے. دیکھیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها، کوئی بھی عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنی عبادتوں کے ذریعے. کوئی عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. مطلب یہ ہے کہ ایک عورت نمازی ہے، روزے دار ہے، تہجد گزار ہے، فلاں ہے، بڑی پابند ہے، لیکن اگر اس کا معاملہ اس کے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو یاد رکھو کہ ایک عورت اپنی عبادتوں کے ذریعے رب کو اس وقت تک راضی نہیں کر سکتی جب تک اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے، اپنی خدمت کے ذریعے اپنے شوہر کو راضی نہ رکھے. بہت بڑا حق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شوہر کا تو اتنا بڑا مقام ہے عورت پر کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا، غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کے سامنے، سجدہ صرف اللہ کے سامنے. غیر اللہ کے دربار میں، مزاروں پر، درگاہوں پر، قبرستان پر جا کر کے سر جھکانا، اپنی مقدس پیشانی کو جا کر کے جھکانا، وہاں پر ہاتھ جوڑنا، یہ سب شرک ہے. زندگی میں کبھی ایسے کام نہ کریں. سجدہ صرف اللہ کا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے.
اتنا بڑا مقام ہے سو. لیکن میں اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ جائز نہیں. اتنا بڑا مقام. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی اپنی عبادتوں کے ذریعے جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث، ان کے پاس ایک عورت آئی. اس نے کہا میرا ایک بڑا مسئلہ ہے، شادی سے پہلے میں بڑی عبادت گزار تھی، نمازی، تہجد گزار، قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور مجھے عبادت میں لذت ملتی تھی. قرآن کی تلاوت جب میں شروع کرتی تو جلدی ختم نہیں کرتی تھی، مجھے لذت ملتی تھی. نمازیں پڑھنے میں، تہجد پڑھنے میں، عبادت کرنے میں مجھے بڑا سکون ملتا تھا، عبادت میں مجھے بڑی لذت نظر آتی تھی. لیکن کیا بات ہے کہ شادی کے بعد سے مجھے اپنی عبادت میں لذت نہیں مل رہی. شادی سے پہلے جو مجھے عبادت میں لذت ملتی تھی، جو مجھے سکون ملتا تھا اور جتنی پابندی سے میں اللہ کی عبادت کرتی تھی، شادی کے بعد مجھے عبادت میں وہ سکون نہیں مل رہا ہے، وہ لذت مجھے نہیں مل رہی ہے. آخر کیا بات ہے؟ آپ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، میں آپ سے اس کی وجہ پوچھنے آئی. محدث زمانہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ عجیب معاملہ ہے، میں آپ سے سوال الگ کر رہی ہوں اور آپ مجھ سے سوال الگ کر رہے ہیں. میں سوال کر رہی ہوں کہ مجھے شادی سے پہلے عبادت میں لذت محسوس ہوتی تھی، مجھے سکون ملتا تھا، میں بڑی پابندی کر لیتی تھی، لیکن شادی کے بعد مجھے عبادت میں لذت نہیں مل رہی ہے اور وہ اسی پابندی میں نہیں کر پا رہی ہوں. اور آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے شوہر سے تعلق کیسا ہے؟ اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میری عبادت کا میرے شوہر کی خدمت سے کیا تعلق ہے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی. کہا کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجِدُ إِمْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا. اس وقت تک کوئی عورت ایمان کی چاشنی، اپنی عبادت کی لذت نہیں پا سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. اس کو عبادت کی لذت نہیں ملے گی. یہ شوہر کا حق ہے. حسین بن محسن رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کسی کام سے. جب وہ کام سے فارغ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کیا تمہارے شوہر ہیں؟ کہا ہاں. کہا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کی بڑی خدمت کرتی ہوں، بڑی فرما بردار ہوں، ہر ممکن طریقے سے اپنے شوہر کا میں حق ادا کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک. دیکھو اچھی طرح سے دیکھ لو کہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اس لیے کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی. کتنا بڑا مقام ہے شوہر. ایک عورت اگر اس پوائنٹ کو سمجھ لے تو کبھی اپنے شوہر سے اختلاف نہیں کرے گی. شوہر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. اگر ایک عورت اپنے شوہر کی خدمت کر کے، اطاعت اور فرما برداری کر کے، اس کے حقوق کو ادا کر کے چاہے تو جنت کما سکتی ہے، اور اگر چاہے تو اس کے ساتھ بدسلوکی کر کے اور اس کی نافرمانی کر کے وہ جہنم میں بھی جا سکتی ہے. شوہر ایک عورت کے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. شوہر کی، عورت کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار، فرما بردار، یعنی سخت سے سخت پوزیشن میں بھی عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ. ایک عورت کچن میں چولہے پر ہے، روٹی پکا رہی ہے، تاوے میں روٹی ڈال دی ہے، اور ایسے وقت میں بھی اگر اس کا شوہر اس کو بلا رہا ہے، حدیث میں ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ آ جائے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری. تاوے میں چولہے پر روٹی جل جائے لیکن اپنے شوہر کا دل نہ جلائے. فلتاتی، اس کو چاہیے کہ فوراً لبیک کہے، چلی جائے.
دوسری حدیث میں ہے کہ اگر وہ کہیں سفر میں گاؤں جانے کے لیے سواری پر بیٹھ گئی ہے، سواری پر تیار ہے جانے کے لیے، اور شوہر کو کوئی ضرورت پڑ گئی، اپنے بیوی کو بلا رہا ہے، سواری سے اتر کر کے آئے، ایسی اطاعت اور فرما برداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحسنت فرجها قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنت شئت۔ ایک عورت اگر 4 چیزوں کی پابندی کر لے اپنی زندگی میں، جب وہ 5 وقتہ نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز، دوسرے رمضان کے روزے رکھے، تیسرے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور چوتھے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی عورت یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے، وہ عورت صرف جنتی نہیں، اس عورت کا جنت کے 8 دروازوں سے استقبال کیا جائے گا اور کہا جائے گا ادخلی من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل۔ لیکن یہ 4 چیزوں کی پابندی بہت مشکل ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام پابندی کے ساتھ، رمضان کے روزے کا اہتمام، کتنی خواتین ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن روزے نہیں رکھ رہی ہیں، روزوں کی پابندی نہیں، تھوڑا بہت سست ہوا تو روزے توڑ دیے، اور عورتوں سے جو روزے کسی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، سال ختم ہو جاتا ہے، ان کی قضا بھی نہیں کرتی ہیں، دوسرا رمضان آ جاتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ دے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، یہ ایک نیک عورت کی پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی ہے، اسے تکلیف دیتی ہے، اور شوہر کی نافرمانی کر کے اس کو ناراض کرتی ہے، اور شوہر اگر غصے کی حالت میں ناراض ہو کر کے رات گزارتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ اور صرف فرشتے لعنت نہیں کرتے اس عورت پر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مرد کی جو جنت میں ہونے والی بیوی ہے حور عین، وہ حور عین اس دنیا والی عورت سے کہتی ہے لا توزی قاتلک اللہ، اس مرد کو تکلیف مت دو دنیا میں، اللہ تجھے غارت کرے، تجھے ہلاک کرے، وہ تیرے پاس چند روزہ ہے، چند دنوں کے لیے ہے، بہت جلد تجھے چھوڑ کر کے میرے پاس آنے والا ہے۔ اگر وہ جنتی مرد ہے تو اس جنتی مرد کو اگر دنیا والی عورت اسے ستاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو حور عین اسے کہتی ہے لا توزی قاتلک اللہ۔ شوہر عورت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کے خاوند کا، اس کے شوہر کا بہت سارا احسان ہوتا ہے۔ ایک مرد اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت ساری محنت کرتا ہے، بڑی قربانیاں دیتا ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کی زندگی میں کئی ایسے موقع پیش آتے ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت ساری قربانیاں دیتا ہے اور ان کی ایک ایک ارمان کو پورا کرتا ہے۔ عورت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی وہ شکر گزار ہو، کبھی ناشکری نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ اس سے اتنا ناراض رہے گا جو عورت اپنے شوہر کی شکر گزار نہ ہو، حالانکہ وہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے مزاج میں ناشکری یہ رکھ دی گئی، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم زندگی بھر ان کے ساتھ احسان کرو، ان کی ایک ایک فرمائش، ان کی ایک ایک خواہش کو پورا کرتے جاؤ، کبھی زندگی میں ایک بار اگر ان کی فرمائش پوری نہیں ہوئی تو زندگی کے سارے احسانات کو بھلا دے، کہے گی واللہ ما رأیت منک خیرا قط، اللہ کی قسم میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی، جب سے میں تمہارے گھر آئی ہوں مجھے سکون نہیں ملا۔
زندگی بھر کے سارے احسانات کو بھلا دی. یہ ناشکری عورت کے مزاج میں رکھ دی گئی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عید کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے الگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا, یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اہل النار. اے عورتوں کی جماعت, تم زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگو, اس لیے کہ مجھے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دکھایا گیا ہے. ایک بہادر عورت نے, عقل مند عورت نے سوال کیا اٹھ کر کے, اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بیان کی, تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. ایک تو عورت بہت زیادہ بد زبان ہوتی, لان تان, گالی گلوچ بکنا, اور تو اور اپنے بچوں ہی کو گالیاں دیتی ہے. بد زبانی کی وجہ سے عورت کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے, زبان کی حفاظت کرو. ورنہ ایک عورت اگر کتنی عبادت گزار ہو, تہجد گزار ہو, لیکن اگر وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں کہا, لا خیر فیہا ہی فی النار. ایسی عورت میں جو عبادت گزار ہے لیکن وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی, آپ نے کہا ایسی عورت میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں, یہ جہنمی عورت ہے. اس لیے عورت کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسری وجہ کہا, وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ, تم اپنے شوہروں کی بڑی ناشکری کرتی. عورت پر شوہر کے بڑے احسانات ہوتے ہیں, اس لیے ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزار رہے. اور میں, وقت ہو چکا ہے, اختصار کے ساتھ مرد حضرات سمجھیں گے کہ صرف عورتوں ہی کی پوری ذمہ داریاں ہیں, مردوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور عورتیں بھی ہم پر خوب ناراض ہو رہی ہوں گی کہ صرف عورتوں کی ذمہ داری بتا دیے, ٹائم ختم ہو گیا, اور مردوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بتائے ہی نہیں. مردوں کی چند ذمہ داریاں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلی ذمہ داری مرد کی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی دینی تربیت کرے, وہ گھر کا ذمہ دار ہے. الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ. ایک مرد اپنے گھر کا, اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. اگر ہمارے بچے دین پر نہیں چل رہے ہیں, ہمارے بچے, ہمارے بیوی بچے اگر نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں, ہمارے گھر کی خواتین اگر پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں, اگر ہمارے گھر میں بیوی بچے کتاب و سنت پر عمل نہیں کر رہے, ان کے اندر جو بھی دینی بگاڑ پایا جائے گا اس کا ذمہ دار اس گھر کا سرپرست مرد ہے. قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت, جہاں بھی دین میں, عقیدے میں, عبادت میں کمی نظر آئے, بگاڑ نظر آئے, مرد خاموش نہ رہے. عجیب معاملہ ہے, ہماری سوچ صرف دنیا کی ہے. بیوی وقت پر اگر کھانا نہیں بنائی تو شوہر غصے میں آ جاتا ہے. کھانے میں اگر کچھ نمک مسالہ, کچھ تیل زیادہ ہو گیا تو بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دے گا. بچہ اگر اسکول نہیں گیا تو اس کو ڈانٹے گا, ٹیوشن نہیں گیا تو اس کو ڈانٹے گا. ہماری سوچ دیکھیے کیسی ہے. ہمارے بیوی بچے 5 وقت کی نماز میں ایک بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, شوہر کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا, کبھی نہیں ڈانٹتا. میں جاننا چاہتا ہوں کتنے ایسے ماں باپ ہیں, ہم بھی اپنے بچوں کو مارتے ہیں, سزا دیتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, لیکن کس وجہ سے؟ اسکول نہ جانے پر ڈانٹیں گے, ٹیوشن نہ جانے پر ڈانٹیں گے, رزلٹ نہ صحیح نہ آنے پر اس کو ہم ڈانٹیں گے. مختلف مناسبتوں سے ہم اپنے بیوی بچوں کو ڈانٹ پھٹکار کرتے ہیں, ان کو سزا دیتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں. لیکن کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو نماز چھوڑنے پر ان کو سزا دیے ہو. ہماری سوچ بدل گئی ہے. آج ماں باپ بچوں کو رات میں سلاتے ہیں تو کیا بول کے سلاتے ہیں؟ بیٹا جلدی سو جا, صبح ٹیوشن جانا ہے. سر بولے ہیں 6 بجے کریکٹ بچے کو بھیجنا, نہیں تو واپس بھیج دوں. بیٹا جلدی سو جاؤ, صبح مارننگ کلاس 7 بجے سے شروع ہے. یہ ہے ہماری سوچ اور فکر. کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کے سلائیں کہ بیٹا جلدی سو جاؤ, صبح فجر کی نماز پڑھنا ہے. الا ماشاء اللہ.
ہمیں اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت پر کوئی توجہ نہیں ہے. اگر توجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اگر ہماری بیویاں نافرمان ہو رہی ہیں, ہمارے بچے باغی نکل رہے ہیں, ہمارے بچے سرکش ہو رہے ہیں, تو پھر ہمیں آخر کیوں رونا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے بیوی بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی, جس کا نقصان ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, یاد رکھو تمہاری بعض بیویاں, تمہارے بعض بچے تمہارے لیے دشمن ہیں, تم ان سے ہوشیار رہو. گھر کے باہر کا دشمن دشمن نہیں ہے, تمہارے بیوی بچے تمہارے دشمن ہو جائے. کتنے مرد ہیں بیوی نافرمان بچہ باغی, دونوں مل کر کے مرد کو ڈال لیتے ہیں. اس کو جو چاہیں گھر سے باہر نکال دیں گے, جو چاہیں گے اسے منوا لیں گے. کیوں؟ بیوی بھی اس کی دشمن, بچے بھی اس کے باغی ہو گئے. تو ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرے اور اپنی عبادتوں میں اپنے گھر کی خواتین کو بھی شریک کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, ابو داؤد کی حدیث ہے, رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, خود تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی تہجد کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھاتا ہے تاکہ وہ بھی تہجد پڑھے. اور اگر بیوی نہیں اٹھتی ہے تو اس کے چہرے میں پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتا ہے, اس کو مناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے مرد پر رحم فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس خاتون پر رحم فرمائے جو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے خود اٹھتی ہے, خود تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو تہجد پڑھانے کے لیے اٹھاتی ہے تاکہ اس کا شوہر بھی تہجد کی نماز پڑھے. اور اگر شوہر تہجد کے لیے نہیں اٹھتا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے اس کے چہرے میں پانی چھڑکتی ہے تاکہ وہ اپنی نیند قربان کر کے رات کی عبادت کر لے. تو مرد عورت دونوں کی ذمہ داری ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں, اللہ کی عبادت میں وہ ایک دوسرے کا تعاون کریں. یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, مردوں سے خطاب کر کے کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. اور اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. عورتوں کے بھی مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں. یہ اور بات ہے کہ مرد کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے, لیکن جیسے مرد کے حقوق ہیں ویسے عورتوں کے بھی حقوق ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اے لوگو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اے لوگو تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو. میں تمہیں گواہی بنا کر پیش کرتا ہوں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہوں. آج بہت افسوس ہوتا ہے, کتنے ایسے رشتے آئے, نوجوانوں کی نمازوں کو دیکھ کر کے رشتے کر لیے کیے. نماز کی حد تک نوجوان مسجد میں بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ, صف اول کی پابندی کرنے والے, ان کی نمازوں کو متاثر ہو کر کے دیکھ کر کے لوگوں نے رشتے کر دیے, لیکن ان کا سلوک, ان کا برتاؤ, ان کا اخلاق, ان کا کردار ان کے گھر میں ان کی عورتوں کے ساتھ اچھا نہیں. ظالم لوگ ہیں نوجوان, دوستوں میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں, مسجد میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں, دوستوں پر پارٹیوں میں ہوٹلوں میں خوب خرچ کریں گے, لیکن اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے ان کے جیب تنگ ہو جاتے ہیں. ایک دو بار اگر ہاسپٹل پھرنا پڑا تو عورت کو تنگ کرنا, لان تان کرنا شروع کر دیں گے. تو میرے گھر میں جب سے آئی نحوست آ گئی ہے, بار بار صرف ڈاکٹروں کے پاس پھرنا پڑ رہا ہے, پورے ہمارے پیسے ہاسپٹلوں کو جا رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو نوجوان دوستوں میں اچھا ہو وہ اچھا نہیں ہے, مسجد میں اچھے ہیں اچھے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم لأہلی, سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی کس نے دی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا تھا؟ کان خلقہ القرآن, قرآن پڑھو. قرآن میں جتنے بھی اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے وہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سارے اخلاق موجود ہیں.
میں کون کون سے اخلاق بتاؤں؟ قرآن میں جتنے اخلاق کی باتیں ہیں ساری اخلاق کی باتیں نبی کی زندگی میں تمہیں نظر آئی. آپ کی بیوی نے آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی. ہم اچھے اس وقت ہوں گے جب ہماری گھر کی عورتیں ہمارے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیں. نوجوانوں میں اچھے ہونا، مسجد کی حد تک اچھے رہنا، یہ اچھا انسان نہیں ہے. اپنے بیوی بچوں کے لیے ہم اچھے ہوں، اپنے گھر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے ہم اچھے ہوں، تب جا کر کے ہم اچھے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. سب سے کامل اور مثالی مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو. ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کی سرٹیفکیٹ جب ہماری گھر والی ہم کو دے گی تب ہم اچھے ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ ہماری رفیق حیات، ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس سے زیادہ ہماری زندگی کو کوئی نہیں جانتا. سب سے قریب ہم سے رہنے والی وہ اگر ہمارے اچھے اخلاق کی گواہی دیتی ہے تب ہم سمجھیں کہ ہم اچھے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، کتنے ایسے لوگ ہیں دوستوں کے لیے گھنٹوں ٹائم ہے ان کے پاس، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو گھنٹوں ٹائم پاس کر لیں گے، باہر وہ دن کا 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ 15 گھنٹے گزار لیں گے. لیکن ہم سوچیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کتنا ٹائم دے رہے ہیں. آج تو کتنے بچے ہیں، کبھی کبھار ہفتہ گزر جاتا ہے بچے اپنے باپ سے ملاقات نہیں کر پاتے. سنڈے رکھ لیا گیا ہے، سنڈے کے دن ملاقات ہوگی. بچے صبح صبح ٹیوشن چلے جاتے ہیں، صاحب سوئے ہوئے ہیں. جب بچے ٹیوشن کے لیے گئے تو صاحب سوئے ہوئے ہیں. جب صاحب کاروبار سے واپس رات میں آتے ہیں تو بچے سو جاتے ہیں. بچوں سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی. ہم اپنے گھر میں کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ کاروبار سے، ملازمت سے، آفس سے لوٹ کر کے جب ہم گھر میں آتے ہیں تو گھر میں بھی فرصت سے اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کے ساتھ ہم کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ بھی ہم گھر میں آئیں گے تو موبائل فون ہاتھ میں لے لیے. بیوی ہم سے تھوڑی دیر بات کرنا چاہتی ہے، اس کے بھی کچھ خواہشات ہیں، وہ بھی ہم سے کچھ اپنا وقت گزارنا چاہتی ہے. ویسے وقت میں بھی ہماری توجہ، ہماری نظر موبائل فون میں. یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا وقت اپنی بیوی بچوں کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بزرگ اور دوستو، حضرت ابو درداء اور سلمان فارسی دونوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا تھا. وقت بہت تیزی سے نکل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی اپنے دوست ابو درداء کے گھر گئے دوست سے ملاقات کرنے. اتفاق سے دوست نہیں تھے ابو درداء، ان کی بیوی گھر میں تھی. تو ان کی بیوی کو دیکھا تو وہ معمول لباس میں ہے. ایک عورت کی جو زیب و زینت ہوتی ہے اس عورت کے اندر نظر نہیں آ رہی تھی. تو سلمان فارسی نے کہا کہ کیا بات ہے، تم نے اپنی زندگی اس طرح بنا رکھی ہے. ایک عورت کی جو زیب و زینت ہوتی ہے، بننا سنورنا، وہ کچھ بھی تمہارے اندر نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ آخر میں زیب و زینت اختیار کروں تو کس کے لیے؟ تمہارے دوست ابو درداء کو میرے بارے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، اس کو تو میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اس کے پاس دن میں نفل روزہ رکھتا ہے، رات بھر تہجد پڑھتا ہے، میرے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ابھی بات چیت چل رہی تھی، ابو درداء آ گئے، دیکھا کہ گھر میں ان کے دوست سلمان فارسی آئے ہوئے ہیں. فوراً خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد دسترخوان بٹھایا، دسترخوان لگایا اور سلمان فارسی سے کہا کہ آپ کے لیے ضیافت حاضر ہے، آپ کھائیے. سلمان فارسی نے کہا کہ تم جب تک نہیں کھاؤ گے میں اس وقت تک نہیں کھاؤں. کہا کہ میں روزہ ہوں، نفل روزہ رکھ لیا ہوں. کہا کہ تم کو آج نفل روزہ توڑنا پڑے گا، فرض روزہ رکھنا ضروری ہے. اگر شوہر بھی فرض روزہ توڑنے کے لیے عورت کو کہے، عورت کو شوہر کی اطاعت کرنا ضروری نہیں، جائز نہیں. شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے، لیکن ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے. لیکن چاہے شوہر ہو چاہے ماں باپ ہو، اگر غلط چیز کے بارے میں کہیں
تو لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر نہ والدین کی بات مانی جائے گی نہ شوہر کی بات مانی جائے گی، وہاں پر اللہ کی بات مانی جائے گی۔ روزہ توڑوا دیا، اب وہ بیچارے پریشان، ہر دن روزہ رکھنے والے روزہ توڑ دیے۔ اس کے بعد رات ہوئی، سلمان فارسی کو سلا دیا لے جا کر کے الگ سے، وہ سمجھے کہ اب میرا دوست سو گیا رہا تھا، یہ آئے مصلی اٹھائے تہجد پڑھنے کے لیے، سلمان فارسی باہر نکل کر کے آئے، کہا کہ مصلی رکھو، جاؤ بھی سو جاؤ پہلے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے مصلی اٹھائے، اس لیے کہ رات بھر تہجد پڑھنے والے، پھر اٹھ کر کے آئے اور کہا کہ مصلی رکھو، جاؤ بھی سو جاؤ۔ رات کے آخری حصے میں اٹھایا اور کہا کہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھو۔ اس کے بعد سلمان فارسی نے نصیحت کی، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا۔ اے ابو درداء، تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق ہے، اپنے جسم کا حق ادا کرو، آرام پہنچاؤ اپنے آپ کو۔ تمہارے اوپر تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرو۔ فآت کل ذی حق حقا، ہر ایک کا حق ادا کرو۔ صرف رات میں تہجد پڑھتے رہے تو بیوی بچوں کا حق ادا کون کرے گا؟ رات بھر تہجد پڑھتے رہے تو تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، سو آرام کرو۔ سلمان فارسی کو رہا نہیں گیا، ابو درداء رضی اللہ عنہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے دوست سلمان فارسی میرے گھر آئے تھے، انہوں نے مجھے روزہ بھی توڑوا دیا، رات بھر مجھے تہجد کی نماز نہیں پڑھنے دیا، اور ایسی اس نے مجھے نصیحت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری باتیں سننے کے بعد کہا، صدق سلمان، سلمان نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے اوپر ہمارے جہاں اللہ کا حق ہے، ہمارے اوپر ہمارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ اس لیے وہ لوگ غلط کرتے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے ان کی خواہشات کو کا لحاظ کیے بغیر وہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، نہ بیوی بچوں کی کوئی فکر ہے، ان کی ضرورتوں اور ان کے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہمارے اوپر جہاں اللہ کا حق ہے وہی ہمارے اوپر ہمارے بیوی بچوں کا بھی بہت بڑا حق۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے ہم ٹائم دیں، وقت نکالیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن رشتوں میں میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب مرد اور عورت کے درمیان زیادہ دوری رہتی ہے، شوہر سال ہا سال کے لیے چلا گیا، کئی مہینے کے لیے چلا گیا، تو زیادہ دوریاں رکھنے سے دوریاں ہو جاتی۔ بیوی ادھر سے سیٹل کر لی، عورت مرد ادھر سے کہیں سیٹل کر لیا، اور دونوں کے درمیان دوریاں ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، من نجات، اے اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ تو آپ نے کہا، امسک علیک لسانک ولیساک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ تین کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان تین کاموں میں سے ایک کام آپ نے کہا کہ تمہارے خالی وقت اپنے گھر میں رہو۔ اگر تمہارے پاس فرصت کا وقت ہے، ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے کے بجائے گھر میں رہو۔ گھر میں رہو گے تو تمہارے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ادا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے؟ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتی، کہا کان فی محنت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ قام الی الصلاۃ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے ہیں تو اپنی بیویوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں، میں تمہاری ہی طرح ایک عام انسان ہوں۔ ایک عام انسان اپنے گھر میں جو جو کام کرتا ہے وہ سارے کام میں گھر میں کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے؟ بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے تھے، کپڑا پھٹ گیا اپنے ہاتھ سے سل لیتے تھے، جوتا ٹوٹ گیا اپنے ہاتھ سے سل لیتے تھے، ہر کام گھر کا اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، مدد کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ آپ کی سیرت ہے، یہ آپ کی گھریلو زندگی ہے۔ اگر آج کوئی مرد گھر کے کام کاج کرے اور گھر کی عورتوں کا ساتھ دے تو لوگ، اس کے دوست اس کو تانا دیں گے کہ یہ تو جورو کا غلام ہو گیا۔ یہ جورو کا غلام نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کے اسوے پر عمل کرنے والا ہے، یہ صحیح طور پر اپنی فیملی کی زندگی گزارنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں
کے مزاج کو سمجھتے تھے. آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم. عورتوں کے مزاج اور ان کے بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں, ان کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں. ایک مرد کو چاہیے کہ ان کے جذبات کو سمجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں, لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی دیکھیں گے تو بہت پاکیزہ زندگی, بہت فری کی زندگی. عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں سفر میں جا رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ چلو ہم دونوں دوڑیں گے, دوڑ کا مقابلہ کریں گے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں ابھی دبلی پتلی تھی شادی کے بعد, عمر بھی میری کم تھی, ہم دونوں دوڑنا شروع کیے, میں دوڑ میں آگے نکل گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. بات ختم ہو گئی. ایک مدت گزرنے کے بعد ایک بار پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو آج پھر دوڑ کریں گے, مقابلہ کریں. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس وقت میرا جسم بھاری ہو گیا تھا, جب دوسری بار میں دوڑنے میں مقابلہ کری آپ کے ساتھ تو میں پیچھے رہ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذہ بتلک السبقہ, یہ پہلے دوڑ کا, پہلے مقابلے کا بدلہ ہے. پہلی بار تم نے آگے نکل گئے تھے اور دوسری مرتبہ میں آگے نکل گیا. یہ سب کیا ہے؟ عورتوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ نبی کی زندگی ہے. جو لوگ عورتوں پر صرف تنگی کرنا, ان کو پریشانی میں رکھنا, ہمیشہ ان کو کنٹرول میں رکھنا, یہ کرو یہ کرو وہ کرو, ہمیشہ ان کو ڈانٹ پھٹکار کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی فری زندگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ کچھ حبشی تیر کی ٹریننگ کر رہے تھے مسجد نبوی میں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کھیل کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی. اگر جائز چیز ہے, بیوی مطالبہ کر رہی ہے, دکھانے میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے گئے, اپنے پیچھے کھڑا کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی ٹھڈی رکھ کر کے حبشیوں کا وہ کھیل دیکھ رہی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں کھیل کود کی بڑی شوقین, میری عمر بھی کم, میں آپ کے کندھے پر ٹیک لگا کر کے دیکھتے دیکھتے تھک گئی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے نہیں تھکے. میں نے خود کہا اے اللہ کے رسول اب بس کیجئے, گھر چلیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے جذبات کا بھی خیال رکھتے, ان کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عائشہ انی لعالم اذا كنت انی راضیۃ واذا كنت علی غضبی, اے عائشہ میں جان جاتا ہوں جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور جب مجھ سے ناراض ہو جاتی. ایک عورت شوہر سے ناراض ہو جائے تو شوہر کیا اسے برداشت کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو مجھے معلوم ہو جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول کیسے جانتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم, میرا نام لے کر کے قسم کھاتی ہو محمد کے رب کی قسم. اور جب کبھی تم مجھ سے ناراض رہتی ہو, مجھ سے غصے میں رہتی ہو اور تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو قسم کھاتے ہو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تم میرا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے, مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت تم مجھ سے غصے میں ہو. اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو موقع دیتے تھے, ان کے جذبات, ان کے احساسات کا خیال رکھتے تھے. میرے بزرگ اور دوستو, اس لیے عورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. ہر عورت کے مزاج میں ٹیڑھاپن ہے. کوئی بھی عورت چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو, چاہے بیوی کی شکل میں ہو, چاہے بیٹی کی شکل میں ہو, چاہے بہن کی شکل میں ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی عورت 100%, 100% مرد کے مزاج کے برابر نہیں ہو سکتی. مرد یہ چاہے کہ میری بیوی پورے طور پر جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہو جائے, یہ ناممکن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی فطرت میں اللہ نے ٹیڑھاپن رکھا ہے, وہ ٹیڑھی ہے. تمہارا کمال یہ ہے کہ تم اس کو ٹیڑھا رکھ کر کے اس سے فائدہ اٹھاؤ. اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی لیکن وہ سیدھی نہیں ہوگی, یعنی خلا اور طلاق کے مسائل آ جائیں گے. تمہاری ذمہ داری یہ ہے
کہ تم اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں تو خوبیاں دیکھ کر کے اس کے ساتھ زندگی گزار لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها اخرى. آخر کوئی بھی مومن کسی مومنہ عورت پر الزام نہ لگائے, اس کو ناپسند نہ کرے اگر اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں تو اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں. اس کی خوبیوں کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ تم خوشگوار طریقے سے زندگی گزار لو. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اس نے کہا اے اللہ کے رسول, اپنے خادم کے بارے میں پوچھا, اے اللہ کے رسول میرا خادم ہے, اگر وہ غلطی کرتا ہے تو میں اپنے خادم کی غلطی کو کتنی بار معاف کروں. خادم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے, ایک نوکر کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی کل یوم 70 مرہ, ترمذی کی حدیث ہے, اگر ایک دن میں 70 مرتبہ ضرورت پڑے تو نوکر کی 70 غلطیوں کو ایک دن میں معاف کرو. وہ تو ہماری بیوی ہے, وہ ہماری زندگی کی ساتھی ہے, کیا ہم اس کی ایک دو غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو عورتوں پر زیادتی کرتے ہیں اور بار بار اس کو ٹارچر کرنا, اس کو پریشان کرنا, اس پر ظلم کرنا اور اس کو ستانا, یہ کسی اچھے مرد کی پہچان نہیں ہو سکتی. کسی اچھے مرد کی پہچان نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امراتا قط, آپ نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی نوکر کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور نہ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو اپنے ہاتھ سے مارا. یہ نبی کی سیرت ہے, یہ نبی کا اسوہ ہے. اگر واقعی ہم نبی کی سیرت سے, نبی کے اسوے سے محبت کرتے ہیں تو صرف مسجد میں نمازوں میں نبی کی سنتوں کو تلاش نہ کریں, بلکہ نبی کی سنتوں کو ہم اپنے گھروں میں بھی نافذ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں کما حق کو ادا کرنے کی اللہ سب کو توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب جو عبادتیں کر رہے ہیں اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.